بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی ہی کیا ہے، 3/4 ریل میں کٹ گئی، 1/4 جیل میں۔ جتنے دنوں باہر رہا لوگ گلے کا ہار ہوتے رہے۔ آج کلکتہ، کل ڈھاکہ، لکھنؤ سے بمبئی، پھر آگرہ سے دہلی، سے لاہور، لاہور سے پشاور، اور پشاور سے کراچی۔ ذرا ہندوستان کے دیہات اور قصبات کا اندازہ کر لو، ہر کہیں گھوما پھرا ہوں۔ سال کے 365 دنوں میں 366 تقریریں کی ہوں گی، دن کہیں، صبح کہیں، شام کہیں اور رات کہیں۔ میں نے تقریریں کی، لوگوں نے کہا واہ شاہ جی واہ۔ میں قید ہو گیا، لوگوں نے کہا آہ شاہ جی آہ۔ شاہ جی کی کل قید 8 اور 9 سال کے لگ بھگ ہے۔ پہلی دفعہ آپ تحریک خلافت میں زیر دفعہ 124 الف 14 مارچ 1921 کو بامقام امرتسر پکڑے گئے اور 3 سال بامشقت قید کی سزا پائی، جو تمام بھگتی۔ دوسری دفعہ راجپال کے فتنہ کی سرکوبی میں 2 جولائی 1927 کو گرفتار ہوئے اور 1 سال کے لیے قید کر دیے گئے۔ 1930 میں کانگریس نے نمکین سیتا گرہ کا آغاز کیا تو مولانا عبدالکلام آزاد اور پنڈت موتی لال نہرو کی خواہش پر تمام ہندوستان کا دورہ کی۔ خیبر سے کلکتہ تک پولیس نے تعاقب کیا، لیکن اسے جل دے کر نکل جاتے۔ آخر 30 اگست 1930 کو دناج پور میں پکڑے گئے اور 20 اکتوبر کو 6 ماہ قید کا حکم سنایا گیا۔ یہ تمام عرصہ آپ نے علی پور اور ٹمڈم جیل میں گزارا۔ 1932 میں احرار نے تحریک کشمیر چلائی تو ان کی پاداش میں دھر لیے گئے اور 2 سال جیل میں رہے۔ مرضیت کا محاسبہ شروع کیا تو انگریزی عہد میں 2 دفعہ پکڑ لیے گئے۔ ایک دفعہ تو مسٹر جی ڈی کھوسلہ سیکشن جج گرداسپور نے تابع اجلاس میں عدالت کی سزا دے کر چھوڑ دیا اور مرضیوں کے خلاف ایک تاریخی فیصلہ لکھا۔ دوسری دفعہ قادیان میں داخلے کی پابندی توڑی اور 3 ماہ کے لیے سزا یاب ہو گئے۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے آغاز سے چند دن بیشتر سردار سکندر حیات کی وزارت نے ایسی سنگین دفعات لگا کر گرفتار کر لیا اور 2 جگہ مقدمات دائر کر دیے گئے، راولپنڈی اور گجرات میں۔ لیکن پولیس رپورٹر لدھا رام نے بھانڈا پھوڑ کر وزارت کی سازش کو چوپٹ کر دیا۔ 6 ماہ جیل میں رہ کر بری ہو گئے۔ پاکستان میں تحریک ختم نبوت کی پاداش میں 1953 میں پکڑے گئے۔ 27 فروری 1953 کو کراچی میں راتوں رات پولیس نے گرفتار کی اور سندھ کی مختلف جیلوں میں سکیورٹی ایکٹ کے تحت محبوس رکھا۔ کوئی 1 سال بعد مرافعہ دائر ہونے پر لاہور ہائی کورٹ کے احکام سے چھوٹ گئے۔ مئی 1956 میں آپ کو ملتان کے حدود میں سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند کر دیا گیا۔ جولائی کے اواخر میں ڈاکٹر خان صاحب نے ان کے احکامات کو منسوخ کر دیا۔ خانوار اور ملتان میں 21 سیفٹی ایکٹ کے تحت 2 مقدمے چلائے گئے، مگر آخر سرکار نے واپس لے لیے۔ شاہ جی جب کبھی قید ہوئے عام جماعتی رفقا سے ان کا ساتھ رہا، اگر کبھی علیحدہ رہنا پڑا تو اپنی انجمن خود بنا دی۔ جہاں گئے اپنی باغ و بہار طبیعت کے ساتھ لے کے گئے۔ ان کی شخصیت کے گرد بڑائی کا ایک خاص حالہ بنا ہوا تھا جس سے ہر کوئی ان کے احترام پر مجبور۔ قیدی سے لے کر افسر تک سب ان کی طرف کھینچتے اور عزت کرتے تھے۔ سکندر وزارت کے عہد میں راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل کا انگریز سپرنٹینڈنٹ کرنل ہارڈ آپ کا گرویدہ تھا۔ اس سے معلوم تھا کہ شاہ جی انگریزوں کے کٹر دشمن ہیں، لیکن وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہی نہیں، مرعوب تھا۔ اس نے آپ کو بیڈمنٹن کھیلنے پر آمادہ کیا۔ شاہ جی جب تک راولپنڈی جیل میں رہے وہ ہر شام آپ سے بیڈمنٹن کھیلتا۔ اس نے ہندوستان کی یاد میں کتاب لکھی ہے جس میں اپنے بعض معاملات اور تجربات کا ذکر کیا ہے۔ شاہ جی کے متعلق لکھا ہے کہ جن قیدیوں نے مجھے اثناء ملازمت میں متاثر کیا، ان میں عطا اللہ شاہ بخاری کا نام کا ایک سیاسی قیدی بڑی ہی دل فریب شخصیت کا مالک تھا۔ اس کا چہرہ میرا چرچ کے ایک مقدس راہبوں کی طرح تھا جن کی تصویریں یسوع مسیح سے مشابہ ہوتی ہیں۔ ہم اسے عرب کے بڑے بڑے قاموسیوں سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں، لیکن ان کے صحیح شناسا ہمارے ہاں کتنے ہیں۔ میں اسے اپنا دوست بنانا چاہتا تھا، لیکن وہ ہمارے درمیان سب سے بڑی روک ہماری مختلف زبانیں تھیں۔ میں تو اس کی زبان کچھ نہ کچھ سمجھ ہی لیتا تھا، لیکن وہ انگریزی سے قطعاً ناواقف تھا۔ اس کا بڑا سبب غالباً یہ تھا کہ وہ 1857 کے اس اینٹی برٹش ذہن کی باقیات میں سے تھا جنہیں ہمارے پیشرواؤں نے علماء کو پھانسی دے کر پیدا کیا تھا۔ شاہ جی تحریک خلافت کے ایام سیری کا ذکر بڑی حسرت اور مسرت سے کرتے تھے۔ ان کی رائے میں وہ دن ان کی زندگی کا حاصل تھے۔ تمام ملک مولانا عبدالکلام آزاد کے الفاظ میں ایک بڑا جیل خانہ بن چکا تھا۔ بالخصوص پنجاب کے قید خانے اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں کے دارالعلوم تھے۔ شاہ جی سزا یابی کے فوراً بعد لاہور جیل میں رکھے گئے۔ یہاں ان کے ساتھ بابا گردیز سنگھ اور لاجپت رائے، مولانا عبدالمجید سالک اور مانی صوفی
सूफी अकबाल अहमद पानीपती और मौलाना अख्तर अली खान, सरदार सरदुल्ला पंडित नेकी राम शर्मा और बाज़ दूसरे लोग भी महबूस थे। कुछ दिनों बाद लाला चिपत राय के सिवा 11 नफूस का ये काफिला मियाँ वाली जेल भेज दिया गया। वहाँ मौलाना सैयद दहलवी और डॉक्टर सीतापाल से पहले से मौजूद थे। एक बज़म रास्ता होगी ये खैर। कैदोबंद के हालात मौलाना अब्दुल अजीज सालक ने अपनी खुसूसी तौर पे लिखा है। जेल में एक आता था जिसके 2 हिस्से थे। हिस्सा में 4 कोठड़ियाँ थी। इसको मुंडे खाना कहा जाता था, यानी लड़कों का हाथा कहते थे। और एक हिस्से में एक बड़ा खुला कमरा था जिसमें 7-8 कैदियों के लिए गुंजाइश। वहाँ ताला शाह बुखारी और मौलवी लका अल्लाह, सूफी इकबाल और राजा कलाम कादर खान और मौलाना अब्दुल्ला चूड़ी वाले, दहलवी और नज़ीर अहमद सिमाब महज कमरे और मुंडे खाने में भेज दिए गए और वहीं हमारे भुर्जी खाने का इंतजाम कर दिया गया। सरदार सरोवल सिंह को बशीर सरदार मेंगल सिंह और इनके चंद ही हफ्तों में मियाँ वाली जेल में सियासी कैदियों ने ममूर हो गया और रजाकारों के हाथों से कौमी नारों की दिलावेज सदाएं बुलंद होने लगी। पढ़े लिखे कैदियों ने मताला वगैरह का शुगल इख्तियार किया। 2 लोग शाहजी के साथ जेल में रहे। इनका बयान है कि शाहजी कैद को कभी सीरियस नहीं लेते थे। जेल खाना की 4 दीवारी में इनके कह के ज्यादा वसी हो जाते। अक्सर हिंदू नौजवान जो जेल में साथ रहे आपकी बागो बहार तबीयत के इंतहाई गर्विदा थे। बिलखसूस सोशलिस्ट नौजवान इनकी शख्सियत से प्यार करते थे लेकिन खताबत से खौफ खाते थे। मशहूर कैदी शेर जंग ने मुल्तान सेंट्रल जेल में आपसे तर्जमा के साथ कुरान पाक पढ़ा था। एक दिन उसने सवाल किया, शाहजी कुरान में ये तो दर्ज है कि मुसलमान आज़ाद रहकर इस तरह जिंदगी बसर करे, लेकिन ये कहीं दर्ज नहीं कि गुलाम हो तो क्यों कर जिंदगी गुजारे। सारे कुरान में मुसलमान और गुलामी कहीं भी नहीं है। आखिर मुसलमान जंग आज़ादी में हिस्सा क्यों नहीं लेते। ये बात शाहजी के दिल में उतर गई। फिर क्या था, मुद्दत अल मोहर आम जलसों में मुसलमानों से पूछते रहे। एक सोशलिस्ट नौजवान ने आपके साथ कैद में था, सवाल किया, शाहजी आपने कभी नमाज तर्क नहीं की और ना कभी रोज़ा छोड़ा, फिर आपका दिल आम नमाजियों की तरह सख्त क्यों नहीं। शाहजी मुस्कुराए, फरमाया, जो माया भाई जो मजहब इंसान के दिल को गुजार नहीं करता वो मजहब नहीं सियासत है, और मुझे ऐसी सियासत से कोई तल्लक नहीं। शाहजी ने जेल में मूंछ कूटी, बान बटा, गंदम पीसी, लेकिन आम तौर पर मशक्कत से बेनियाज रहे। एक जमाने में टोपी पहनना छोड़ दी थी। किसी ने वजह पूछी, फरमाया, पहली दफा जेल गया तो जेलर ने हाथ बढ़ाकर टोपी उतारना चाहिए। मैंने हाथ रोक लिया और उतार कर खुद इसके हवाले कर दी। तब से फैसले किया कि टोपी नहीं पहनूंगा, बस ये 4 गोशा रुमाल सर पर रखता हूँ। आज की मेरी वीडियो इतनी ही। अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द हासिल हो सके। अल्लाह।